السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ گجرات کے بہت ہی بڑے مشہور و معروف حکیم صاحب حکیم عبدالقادر صاحب ہمارے بیچ موجود ہے۔ میں ان کا بہت ہی تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ آج یہاں پر ہم کو انہوں نے ٹائم دیا۔ تو زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہوئے ہم جو ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور کچھ حکیم صاحب کا ایکسپیرینس اور کچھ ان سے استفادہ جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو کچھ رہنمائی حاصل ہو جائے اور کچھ فائدہ ہو، تو اس کے لیے ہم حکیم صاحب سے بات کرتے ہیں۔ چلیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حکیم صاحب، آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہر جگہ پہ مطلب جو ہائبریڈ کا زمانہ جس کو بولا جا رہا ہے، کیمیکل ہے اور ساری آلودگی وغیرہ ہے، تو اس کے اندر جو انسانی زندگی ہے تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دن بدن ختم ہوتے جا رہی ہے۔ نوجوانوں کا تو یہ حال ہے کہ ابھی سے وہ جو ہے بوڑھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے کمر درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کیلشیم کی کمی ہے، ایسا اکثر ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، ہمارے وہاں گجرات کا ایک ڈائلاگ ہے کہ آدمی خوب کھائے اور خوب مزے کرے۔ سب سے پہلی بات، بہت سمے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے یہ بتایا تھا کہ 88% لوگ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں، دماغی طور پر، فزیکلی ان کو کچھ ہوتا نہیں۔ تو ذہن اگر انسان کا صحیح رہے اور اچھی غذا کا ساتھ لے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی صحت میں کبھی کوئی نقصان ہوگا۔ اکثر بیماریاں جو ہے وہ ذہن سے ہوتی ہیں، اکثر بیماری کہ اگر آپ کا دماغی سنتولن اچھا نہیں ہے یا ذہن آپ کا مضبوط نہیں ہے تو اس سے بہت ساری بیماری آپ سے پکڑ لیتی ہے۔ اور رہا سوال کہ اس زمانے کی جو غذا ہے کہ خوراک میں کیا کیا مکس کرتے وہ تو اللہ جانے، لیکن ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی خوراک سے ڈرنا نہیں ہے۔ جو خوراک اللہ دے رہا ہے اللہ کا نام لے کر کھانا۔ ہمارے استاد کا ایک مقولہ تھا کہ 12 سال کی عمر سے لے کر 32 سال کی عمر تک جتنی غذا تمہارے کھانی ہو سب کھا لو، 12 سے 32، جو ہضم کا، خون بننے کا اور صحت کو سنبھالنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ان وقت کے اوپر آپ نے کوئی اچھی غذا استعمال کر لی تو 32 کے بعد کی جو زندگی کبھی اللہ نے دی تو وہ آگے کے لیے کوئی دوا یا اور چیزوں کا سہارا نہیں لینا پڑے گا۔ لیکن چونکہ معاشرے میں اس چیز کا رواج نہیں ہے اور غذا کے لائن سے بالکل بھی امت اس سے بے پرواہ ہے اپنی ہیلتھ کے معاملے میں، تو اب طرح طرح کے مسائل آ رہے ہیں۔ اب ان سے نمٹنے کے لیے چھوٹے موٹے ٹوٹکے اگر انسان کر لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ایسا کچھ ہوگا نہیں۔ میں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا پیٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ شاید یہ میں نے بمبئی کے کسی انٹرویو میں یہ ٹوٹکا بتایا تھا۔ ہمارے گھر میں زیرہ ہوتا ہے، جو سب کو معلوم ہوتا ہے، زیرہ جس کو جو دال میں تڑکے کے لیے دال وغیرہ تڑکے میں اور مسالے وغیرہ میں اکثر یوز ہوتا ہے۔ صرف ایک زیرہ ایسی چیز ہے جو کئی طرح کے امراض میں کام آتا ہے۔ بس اس کو تھوڑا سا ہلکا سا توے پہ بھون کے سنبھال کے رکھ لو، کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام خالی زیرہ کھا لو، صرف زیرہ بس کافی ہے۔ اس سے معدے کا جو بھی نظام ہوگا، یا میں صفراوی نظام ہو یا بلغمی مزاج ہو یا اخروی مزاج ہو، جو بھی نظام ہوگا اللہ نے چاہا تو یہ بہتر کرے گی۔ کیونکہ پوری باڈی میں ایک ہی ہمارا جو معدہ ہے جس کو ام الامراض بتاتے ہیں، ہر بیماری کی جڑ انسان کا معدہ پیٹ سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے معدے کے نظام کو صحیح رکھا تو باقی کی غذا تو ویسے ہی ہضم ہوگی، اور اگر معدے کا نظام صحیح نہیں ہے تو باقی کی غذا ہضم نہیں ہوگی، اور ہضم نہیں ہوگی تو پھر اس کے نقصانات ہوں گے۔ اس کے لیے اکثر کھانے پینے میں اپنے کھانے میں زیرے کا استعمال کرے بھون کے، اور کھانا کبھی جلدی نہ کھائے، چبا کے کھائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ چبا کے ہر دانت کے اندر الگ الگ طرح کا کیمیکل ہوتا ہے، تو اس کو چبانے سے وہ کیمیکل ہماری باڈی کو ملتا ہے اور اس سے انسانی صحت اچھی رہتی ہے۔ آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب کے نوجوان جو ہے لوگ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہے ہیں، بہت زیادہ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے شاید اسی کی وجہ سے سب بیماریاں اور نقصانات ہیں۔ اچھا، نوجوان جو طبقہ ہے ان کے اندر خون کی گرمی ہوتی ہے
اور ان کے بڑے بڑے شوق ہوتے ہیں. تو ویسے ان کو کسی چیز سے روکنا نہیں چاہیے. ہر چیز کا کوئی حل ہوتا ہے. کوئی بھی چیز آپ کھا لو تو اس کا حل نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا کوئی حل ہوتا ہے. مثال کے طور پر نوجوان جنریشن ہے، بہت ساری پیزا ہے، برگر ہے، ایسی فاسٹ فوڈ کی بہت ساری چیز ہے، اس کا شوق ہے. آپ اس شوق کو روکو مت. آپ ایسا کر لو کہ ادرک کا کہوا یا تو اس کی سلائس کر کے اپنے پاس رکھ لو، یا اس کا کہوا بنا کے پلا دو. اور اگر ایسی کوئی بھی چیز ان کو اویلیبل نہیں ہوتی تو صرف ایک سبز الائچی لے لو، ایک صبح اور ایک شام منہ میں رکھو. صرف منہ میں رکھنا ہے، اس کو چبا لو، کھا لو، جیسے بھی کرو. تو اس سے جتنے بھی جنک فوڈ ہے اس کے جو نقصانات ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہے، گھٹنوں میں درد، کمر درد، یہ پہلے دیکھنے میں آتا تھا کہ صرف جو بڑھاپے کی طرف جاتے تھے، جو ضعیف لوگ ہوتے تھے، ان لوگوں کے اندر یہ مرض پایا جاتا تھا. لیکن حکیم صاحب ابھی دیکھنے میں یہ آ رہا، اکثر ہر تیسرے آدمی کو، ہر تیسرے نوجوان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کمر میں درد ہے یا اس کے گھٹنوں کے اندر درد ہے. ایک کیلشیم کی نسخہ کمی. آج میں پورے اورنگ آباد والے یا انڈیا میں جو بھی ہے مجھے دیکھے گا اس کے لیے بتاؤں گا. مجھے اللہ سے امید ہے اگر کوئی یہ کرے گا تو بہت سارے درد کی بات نہیں کرے. باڈی میں اکثر درد وٹامن سے ہوتا ہے، وٹامن ڈی کی کمی سے، یا کیلشیم نہ ہو، یا پوری خوراک نہ ہو، اس سے باڈی میں درد ہوتا ہے. آج کا جو میرا نسخہ ہے، اگر کوئی بھی کرے گا تو امید اللہ سے یہ ہے کہ کبھی کوئی درد کا انشاءاللہ وہ شکایت نہیں کرے گا. اس میں صرف بکرے کے قیمے کا ایک نسخہ ہے جو آسان ہے. اگر آدمی دل پہ لے لے کہ دوا کھانے کی بجائے اچھا غذا کھاؤ تو یہ نسخہ بالکل آسان ہے. اس پہ کرنا یہ ہے کہ ایک پاؤ بکرے کا قیمہ لے لو، اچھی طرح اس کو دھو لو، اور ایک پاؤ اگر قیمہ ہے تو اس سے تھوڑا کم دہی لے لو، اور فرائی پین کے اندر قیمہ ڈالو. قیمہ تھوڑا ہلکا ہلکا گرم ہونے لگے تو اس میں ایک پاؤ دہی یا ایک پاؤ سے تھوڑا کم ہو دہی ڈال دو. دہی ڈالنے کے تھوڑی دیر بعد اس میں صرف ہلدی، نمک سواد کے انوسار، اور لال مرچ، یہ صرف 3 چیزیں، بس یہ 3 چیزیں ڈالنی ہے. اس میں کسی طرح کے مسالے کا استعمال، مرچی، آئل یا گرم جیسے ادرک لہسن یا گرم مسالے یا آئل، کسی چیز کا استعمال نہیں ہوگا. اس کو دھیرے 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 بھونی ہلکی آنچ پر پکاؤ. آنچ تیز نہیں ہونی چاہیے. 15 سے 20 منٹ کے اوپر کا وقفہ اس کو بننے میں لگتا ہے. جب ہم دیکھیں کہ اس کے بننے کا وقت بالکل قریب ہو، پانی بھی نہیں ڈالنا اس میں، کیونکہ دہی سے جو پانی نکلے گا اسی سے یہ پکے گا، اور اسی دہی میں سے گھی بھی نکلے گا تو اسی سے پک جائے گا. اب جب یہ پکنے کے بالکل قریب ہو تب اس میں 1 چمچ سونف اور 1 چمچ کلونجی اچھی والی، اس کو لے کر اس میں ڈال دو، اور ہلکا سا کوئی کپڑا یا سادہ پیپر ہو اس کو اس کے اوپر ڈھک کر دم دے دو. 5-7 منٹ یا 10 منٹ کا دم دے دو. یہ ایک ایسا قیمہ تیار ہوگا جو بڑی عمر، چھوٹی عمر، وٹامن ڈی، کیلشیم، بہت سارے آئرن اور بہت ساری طاقت کا خزانہ ہوگا. اس قیمے میں بظاہر تو کوئی ٹیسٹ ہوگا نہیں، لیکن کھانے کے بعد اس کو فریج میں محفوظ بھی رکھ سکتے، بنا کر محفوظ بھی رکھ سکتے. یہ آپ روٹی سے بھی کھا سکتے ہو اور چاول سے بھی کھا سکتے. اگر کوئی یہ قیمہ ریگولر کھائے گا یا ایک دن چھوڑ کے کھائے گا تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ کبھی کسی طرح کے درد کی بات نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ حکیم صاحب. دوسری بات ایک آخری کوشچن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے جو بزرگ لوگ ہیں، جیسے ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہمارے خاندان میں کوئی بھی بزرگ افراد ہوتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے والدین کو کبھی بھی جو ہے تو بیمار ہوتا ہوا، ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے تکلیف ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تو اس کے لیے بہت سارے جتن کرتے ہیں ہم لوگ، ان کو بار بار دواخانے لے جاتے. ان کو جو ہے شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے، بی پی کا مسئلہ، اکثر لوگوں کو ہاتھوں پیروں میں جلن ہوتی ہے، مونگیا آنا، دل گھبرانا، اس طریقے سے سانس کی شکایت ہوتی ہے. گھر میں بیٹھے بیٹھے جو ہے تو ہمیشہ یہ پرابلم ان کی رہتی ہے. تو اس کے لیے کوئی حل بتائیے آپ. اصل میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم اپنے خود سے لاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی جو اللہ کا نظام ہوتا ہے وہ دیتا ہے بیماری. تو انسان کو سب سے پہلے تو اپنے من کو مضبوط بنانا پڑتا ہے کہ چھوٹی یا بڑی کوئی بھی بیماری آئے اس کا ڈر نہ رکھے، کہ ڈر رکھنے سے بیماری جاتی نہیں، بڑھتی ہے. جو بھی نظام اللہ کا ہے اس پر ناشکری کے الفاظ اور ڈر کے الفاظ کہ میرے کو تو یہ ہو گیا، میں ایسا ڈرے نہیں. اللہ کا نظام ہے، چھوٹی موٹی کوئی بھی بیماری آ جائے ڈرے نہیں. اب مثال کے طور پر آپ نے پوچھا بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں اگر ان کو شوگر یا بی پی ہو جاوے، شوگر کے لیے تو ایزی ہے. بڑی الائچی جس کو کالا الچا کہتے ہیں،
وہ ایک عدد لے کر اس کے اندر سے 7 دانے نکال لو، صبح خالی پیٹ 7 دانے کھا لو، اس کے اوپر پانی وغیرہ آدھا گھنٹے تک کچھ نہ پیو، تو اس سے شوگر ہمیشہ مینٹین رہتا ہے۔ رہا سوال پریشر کا، تو ہمارے گھر میں سبز دھنیا ہوتا ہے جس کو دانا جیرا پاؤڈر کہتے ہیں، بس آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام کھاؤ گے تو کیلشیم یا ہاتھ پیر میں جلنا، لیور میں جلنا، یہ سب نہیں ہوگا۔ اگر چھوٹے بچوں کو وائرل انفیکشن یا کوئی بخار وغیرہ ہے تو اس میں بھی آدھا چمچ دھنیا اور تھوڑا بیکنگ پاؤڈر یعنی میٹھا سوڈا جس کو کہتے ہیں، ایک چٹکی، وہ آدھا چمچ وہ 3 پڑیاں بنا کے دے دیں گے تو ان کا بخار سب چلا جائے گا، اور ان کو بہت سارے دوسرے انفیکشن بھی نہیں ہوگے، کیونکہ ثابت دھنیا جو ہے وہ جگر کو ٹھنڈا رکھتا ہے، پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے اور نیند لاتا ہے۔ بعض مسائل یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری نیند نہ ملنے کی وجہ سے بھی معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ثابت دھنیا بہت سارے، اس کو دانا جیرا پاؤڈر بھی کہتے ہیں، وہ بہت سارا کام کرتا ہے۔ اور بچوں کو تو ویسے بھی جو بھی غذا کھلائے اچھی کھلائے۔ اصل میں ایک ویڈیو میرا ہے جس میں میں نے یہ بات کا تذکرہ کیا ہوا ہے کہ جب تک امت صبح کا ناشتہ اچھا نہیں کرے گی وہاں تک مجھے نہیں لگتا کہ امت کی کوئی حالت اچھی ہو۔ صبح کے ناشتے میں بہتر سے بہتر جو اللہ غذا کھلاوے، جیسے عام حالت پر میں نے اکثر اورنگ آباد میں مریضوں سے بات کری کہ آپ کیا کھاتے ہو، تو بتایا ہم تو چائے روٹی کھاتے ہیں۔ وہی میں ابھی بولنا چاہ رہا ہوں، اب چائے تو کوئی ناشتہ ہے نہیں، چائے تو نشہ پیدا کرتی ہے، وہ کوئی طاقت کی چیز ہے نہیں۔ ناشتے میں اللہ جو دے، مگر کی دال ہے، دہی ہے، سبزی ہے، روٹی ہے، گھی جیسے ڈاکٹر نے تو بالکل ہی بند کرا دیا، حالانکہ حکیم لوگ تو کبھی گھی بند کراتے نہیں۔ گھی تو بڑی طاقت کی چیز ہے، ہمیں تو ایسے ہی ڈرا دیا کہ گھی کھانا نہیں، دیسی گھی، اصل دیسی گھی۔ تو جو امت جب تک صبح کا ناشتہ اچھا نہیں کرے گی، اس ویڈیو میں میں نے 2500 کیلوری کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک آدمی کو پر ڈے کی 2500 کیلوری کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس سے اس کا جگر، اس کے گردے، اس کا ہارٹ، اس کا دماغ اور اس کا جو اعضائے رسا ہے، جو جوائنٹ ہے، وہ سب فٹ رہتے ہیں۔ اب ہم اگر اپنے پورے دن کی خوراک کی کیلکولیٹ کریں تو ہم اتنا کھاتے نہیں ہیں۔ عورتوں کو 1800 کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے اور مردوں کو 2500 کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے اور جہاں تک میں بات کرتا ہوں لوگوں سے، تو اتنی غذا کوئی کھاتا نہیں۔ اب اس سے پھر ریزن یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی کے اندر ضعف آتا ہے اور وہ بیمار ہوتا ہے۔ تو خوراک اچھی لے تو انشاءاللہ بیمار نہیں ہوگا، اور صبح کا ناشتہ اچھا کرے۔ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے ہم کو وقت دیا۔ وقت تو بہت کم ہے اور باتیں بہت ہیں، اس کے لیے پھر دوبارہ ملاقات ہوں گی اللہ چاہے انشاءاللہ۔ آخر میں جو ہے تو ہمارے اورنگ آباد واسیوں کے لیے کوئی ایسی مختصر مفید نصیحت جو ہمارے کام آئے، آپ ہمارے ناظرین کے پیش نظر کریے۔ ویسے تو مختصر نصیحت تو کیا ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے اور آپ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو اختیار کرے۔ اور ایک ٹٹکا دوں گا میں ضرور اورنگ آباد والوں کو، ہلدی اپنے گھر میں ہوتی اور شکر اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ تھوڑی سی 1 چمچ ہلدی اور 1 چمچ شکر، اگر ہم فرض کرو کہ ہمارے 2 روم ہیں تو 2 چمچ ہلدی 2 چمچ شکر، اس کو پیس لو اور ایک کوئلہ لے لو، 1 روم ہے تو 1 کوئلہ، 2 روم ہے تو 2 کوئلہ، آگ کا کوئلہ جو جلاتے ہیں وہ لے لو، اور گھر میں اگر کوئی جانور ہو تو اس کو وہاں سے ہٹا دو، نہیں تو اس کا نقصان ہوگا جانور کو، پالتو جانور ہو گیا، ہاں کوئی بھی پالتو جانور ہو تو اس کو ہٹا دو، اور وہ ہلدی اور دوا کا شکر اپنے گھر میں روم میں جلا کر اس پر ڈال دو، اور فین چھوٹا چھوٹا سلو چالو کر دو، دونوں روم میں رکھ دو، اب تھوڑی دیر آپ باہر نکل جاؤ، 5-7 منٹ کے بعد اندر چلے جاؤ۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ٹٹکا ہے اس سے بہت سارے وائرل انفیکشن، بخار، ملیریا، جوائنٹ میں پین ہونا، مچھر کی وجہ سے ہونا، کوئی اور جانور کی وجہ سے ہونا، کیونکہ اس کا دھواں کرنے سے بہت سارے مچھر مکھیاں گھر میں آتی نہیں ہیں، اور باقی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہوتی نہیں ہیں۔ تو یہ بڑا بہترین ٹوٹکا ہے اگر کرے تو، اور کوئی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ، آپ ہمارے چینل کے اوپر آئے اور ہمارے لیے وقت نکالا، اللہ ہم سب کے لیے اچھا جزائے کرے۔ خیر عطا فرمائے۔ السلام ہو گیا؟ اب کیسا ہے؟